ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، وزیر اطلاعات فواد چودھری گورنر عمران اسماعیل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ شکایات آئیں کہ وہ پاسپورٹ کی مد میں اور پاکستانی جو لیبر ہے اس کو سہولیات دینے کی مد میں وہاں پر رشوت لے رہے تھے، لہٰذا ان کے خلاف ایک بڑا ایکشن وزیر اعظم صاحب نے اپروو کیا ہے۔ پہلا ایکشن جو ہے وہ سعودی ایمبیسی میں لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایک وارننگ ہے باقی پاکستان میں جو ایمبیسیز باہر کام کر رہی ہیں کہ اگر وہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اور خصوصاً ہماری جو لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے، اگر اس کے ساتھ ان کے رویہ بہتر نہیں ہوگا، وہاں پر کرپشن کی شکایات آئیں گی، تو بڑے ایکشنز جو ہیں وہ حکومت لے گی، اور یہ پہلے دن سے ہمارا وعدہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ۔ دوسری بات صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی اور کہا کہ پاکستان ایک مہینہ بھی جنگ نہیں لڑ سکتا، مولانا صاحب کو یہی غلط فہمی طالبان کے بارے میں بھی تھی جب وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام آباد سے اتنے دور رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کا بھی بڑا بھرپور مقابلہ کیا، اور ہم نے ثابت کیا ہے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے، کہ ہم اس قوم کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ قوم ان تمام تکالیف کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اتنے مایوس ہیں اپنے سیاسی مستقبل سے، تو آپ پاکستان کے فوج کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر، اور پاکستان کی قوم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ انڈرمائن نہ کریں، ان کو آپ کم نہ سمجھیں۔ ہم نے آپ کے جو دوست ہیں ان کا پہلے بھی بڑی بھرپور طریقے سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جو آپ کے دوستوں نے پاکستان پہ مسلط کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب بھی پاکستان کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ گورنر صاحب سے میں درخواست کروں گا آج کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں میرے دوست فواد چودھری صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے منسٹری آف انفارمیشن کے اس نئے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ بیلیو تھا، میرا ہمیشہ ماننا تھا کہ اگر انفارمیشن میں کوئی شخص صحیح معنی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو وہ فواد چودھری ہی ہیں، جن کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو حکومتی کارنامے ہیں، حکومت کے جو کام ہیں، جو حکومت کے اقدامات ہیں، انہیں صحیح طور سے میڈیا کے ساتھ اجاگر کر سکیں، اور ان کی جو میڈیا کے ساتھ اپنی ایک ریپیوٹ ہے، جو ایک ریپوٹیشن ہے میڈیا کے ساتھ، جو ان کے تعلقات ہیں، اس سے استفادہ حاصل بھی حکومت کر سکتی ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فواد چودھری صاحب کو کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کو خیرباد کہہ کے دوبارہ انفارمیشن منسٹر بنے ہیں، اور یہ کام ویسے بائی دا وے انہوں نے بادل نخواستہ کیا ہے۔ ان کا بڑا دل لگ گیا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، وہاں نئی نئی انوویشنز کر رہے تھے، وہاں پہ بھی بڑے انہوں نے کارنامے کیے ہیں، لیکن یہاں ان کی زیادہ ضرورت تھی تو وزیر اعظم نے انہیں یہاں بلایا، تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ کل میری وزیر اعظم سے ایک تفصیلی نجی ملاقات رہی، اس میں جو کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے رہے ہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کی ساتھ جہانگیر ترین کی دونوں طرف سے جو محبت ہے وہ شاید ہی پارٹی میں کسی اور کی جہانگیر ترین کے ساتھ اس طرح کی رہی ہو۔ وزیر اعظم صاحب کو انتہائی افسوس اور دکھ اس بات کا تھا کہ جو الزامات لگے ہیں جہانگیر ترین کے اوپر، جس کی وہ انکوائری اس وقت چل رہی ہے اور وہ جس کو بھگت رہے ہیں، اس کا وزیر اعظم کو دکھ ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اس انکوائری کا، الزامات کا اسی طرح سامنا کریں گے جیسے کہ اپوزیشن کا کوئی شخص سامنا کرتا ہے، اور یہ کام کرنا جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو دوست، جہانگیر ترین صاحب تو نہیں، ان کے جو دوست رفقا جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے بالکل صاف ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک کے ساتھ جو اپوزیشن میں ہے اس کے ساتھ فرق سلوک رکھیں اسی الزام پہ، اور جو اپنے دوست ہو اس کے ساتھ فرق سلوک رکھیں کسی الزام پہ، اور مجھے امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں۔
اب یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ علی ظفر صاحب کو لگایا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے جو شکایات ہیں معاملات ہیں انہیں دیکھنے کے لیے، اور ایف آئی اے کی جو یا دیگر اداروں کی جو انکوائری چل رہی ہے انہیں دیکھنے کے لیے، اور ایک جامع مکمل رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو سبمٹ کریں گے۔ علی ظفر صاحب کے اوپر جہانگیر ترین صاحب نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میری خود جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ ہی واز ہیپی ود اٹ۔ انہوں نے کہا جی مجھے بس ایک نیوٹرل آدمی چاہیے۔ علی ظفر صاحب جو ہے وہ ایک ویل نون لائر ہیں اور ان کی معاشرے میں ایک عزت ہے، ان کے والد صاحب کی ایک بڑا نام یہاں پہ رہا ہے، تو وہ اس سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی رپورٹ آئے گی وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو رفقا جو ان کے ساتھ وہاں پر ہیں وہ پارٹی کا، تحریک انصاف کی حکومت کا برا نہیں چاہتے۔ ان کے جو اعتراضات ہیں، جو ان کی چیزیں تھیں، انہیں دیکھ رہے ہیں معاملات کو، اور یہ اللہ کرے کہ جہانگیر ترین صاحب، میری دعا ہے کہ وہ ان تمام الزامات سے کلین وہاں سے نکلیں۔ اللہ کرے کہ الزامات غلط ثابت ہوں، جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں، لیکن یہ اکراس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا پروسیس کسی کے لیے وزیر اعظم چینج نہیں کریں گے۔ عمران خان کے پاس اگر ایک سب سے بڑا جرم اگر ان سے آپ پوچھیں کہ کیا ہے، تو وہ قومی دولت یا قومی اثاثوں کے اوپر اگر کوئی الزام آتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر خان صاحب فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جو ان کے ساتھ کام کیا ہے، جو پرانے رہتے ہیں، سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت اکانومی پہ فوکس ہیں۔ اکانومی ملک کی جو ہے وہ بہترین جا رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی ہیں، ریزروز ہمارے بڑھ گئے ہیں، اور ہمیں اس وقت کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ معاف کیجیے گا، جو ہمارے اس وقت معاشی حالات ہیں پاکستان کے، وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈالر پاکستان میں کمزور ہوا ہے، روپیہ طاقتور ہوا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا اس وقت دنیا کے بہترین اسٹاک ایکسچینج میں سے شمار ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بہترین ہو چکی ہیں۔ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے فی الوقت جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں پاکستان ایک بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ ابھر کے دنیا کے نقشے پر آئے، اور وزیر اعظم کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں، جو پاکستان کے جو تعلقات، جس کا ذکر ابھی فواد چودھری نے آپ سے کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ خاص طور سے ہمارے جو دوستانہ مراسم اور تعلقات ہمیشہ سے رہے، انہیں مضبوط تر کریں۔ جو ہمارے ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں انہیں مزید بہتر بنائیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ایک امیج ہے، جو ان کی ایک اپنی ذاتی پرسنالٹی ہے، وہ ساری دنیا کو ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور سے ابھرے ہیں، تو لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ اس وقت پاکستان کا جو پیس لونگ میسج ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ایران سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائیں۔ ہندوستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب افغانستان سے انخلا ہو فوجوں کا، افواج کا، تو اس وقت ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ساری کی ساری وہ ہمارے دوستوں میں شمار ہوں، نہ کہ ہماری بارڈر پہ ہمیں ٹینشن شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا آنے والا وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ایک بہترین وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں، اپوزیشن جو اس وقت گڑبڑائی ہوئی ہے، وہ صرف اسی بات کو لے کر گڑبڑائی ہوئی ہے کہ جس اسپیڈ سے وزیر اعظم پاکستان کو جو لے کر جا رہے ہیں ترقی کی جانب، جو پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں ایک خوشحال پاکستان کی جانب، جو احساس پروگرام کے تحت جو غریب عوام کی مدد کر رہے ہیں، اس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ان کی جو ایک سیاست ہے، جو منفی سیاست ہے، اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا چاہے وہ ہم ہائی لائٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں، چاہے ہم آپ کو اپنی چیزیں بتا پائیں یا نہ بتا پائیں، ایک عام آدمی آپ کو سڑک پہ یہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ جو مہنگائی کا رونا اس وقت رو رہے ہیں اپوزیشن والے، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت ترسیلات جو ہیں وہ ڈراپ ہوئی ہیں، شپمنٹس بند ہوئی ہیں، کنٹینرز نہیں ملتے، دنیا کے اندر اس وقت ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے،
ہندوستان کی دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، بھوٹان دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، ہر جگہ کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے اس کووڈ کے اندر، اور یہ بات سب جانتے ہیں اچھی طرح. لیکن وہ وزیر اعظم کے اوپر کیونکہ اور کوئی چیز نہیں مل رہی تو یہی تھوپنا ضروری ہے کہ چلو مہنگائی کے اوپر ہی بات کر لیں. سب سے زیادہ فکر اگر وزیر اعظم کو کسی چیز کی ہے آج تو غریب آدمی کی زندگی کی ہے. مہنگائی کی انہیں سب سے زیادہ فکر ہے. جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ان کو فائنانس منسٹر کوئی سجتا نہیں، یہ وزیر اعظم کی باریک بینی ہے کہ وہ ہر چیز کو بڑے غور سے بیٹھ کے فکر کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، سیاسی طور پر نہیں. وزیر اعظم واقعتاً اپنے عام آدمی کی ایک عام زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کوشاں ہیں. شوکت ترین صاحب جو اب آئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر، ہمیں امید ہے کہ وہ اس انفلیشن کنٹرول کے اوپر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کریں گے. وہ ایک قابل آدمی ہیں، انہیں وزیر اعظم صاحب بڑے عرصے سے جانتے ہیں. انشاءاللہ وہ چیزیں جو پیچھے رہ گئی ہیں، جو حفیظ شیخ صاحب کی طرف سے رہ گئی ہیں، حفیظ شیخ صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا اکانومی میں، لیکن جو چیزیں انفلیشن وغیرہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ توجہ دیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان اس کے اوپر بڑی باریک بینی کے ساتھ کہ آٹا سستا ہو، چینی سستی ہو، دالیں سستی ہوں، چاول سستا ہو، گھی سستا ہو، یہ عوام کو ملے، اس کے اوپر ایک جامع منصوبہ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد خوشخبری آپ سب کو ملے گی. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت کورونا کی صورتحال جو ہے وہ پورے ملک میں ہے، پوری دنیا میں بھی ہے. آپ یہ بتائیں کہ سندھ میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سندھ حکومت جو کووڈ کے حوالے سے جو اسٹیپس لے رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور کیا کراچی میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کوئی لاک ڈاؤن وغیرہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میری چیف منسٹر صاحب سے 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ہم نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی تھی. اور میری پھر اسد عمر سے بھی اس کے اوپر مسلسل ملاقات رہتی ہے اور بات چیت رہتی ہے. پورے ملک میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے. تشویشناک حد تک کرونا بڑھ گیا ہے. پاکستان جو آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے وہ 92% اس وقت یوٹیلائز ہو رہی ہے. انڈسٹریز کو آکسیجن کم کر کے وہ آکسیجن اسپتالوں کی طرف ڈائیورٹ کی جا رہی ہے. اگر اس کنڈیشن کو ہم نے قابو نہ پایا، ابھی ہم اس کو نہ روک پائے، خدا نہ خواستہ یہ تھوڑا اور اس کی سچویشن بڑھی تو ہمارے پاس آکسیجن کی شارٹیج ہو سکتی ہے. لہٰذا میری یہ بھرپور درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ خدا کے واسطے کرونا کو بڑا سیریس لیں، خواہ وہ سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، یا پنجاب یا گلگت بلتستان، کشمیر. اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. ہمیں اس کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جی کیونکہ یہ حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں لہٰذا میں نہ کروں، یا کیونکہ یہ اپوزیشن، جیسے کہ سندھ میں آپ نے عرض کیا کہ مراد علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ اپوزیشن میں ہے وفاق کی، تو وہ بھی اپنے جو اقدامات کر رہے ہیں NCOC کے ساتھ مل کر رہے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس وقت تمام جماعتیں، اس وقت تمام حکومتیں اپنے اپنے تئیں بہترین انتظامات کرونا کے کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا فرض ہے کہ چاہے آپ کی سیاسی وابستگی نہ ہو، چاہے آپ کی سیاسی لڑائی ہو، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کرونا کے اقدامات میں ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو میں مراد علی شاہ صاحب کے جو اقدامات ہیں انہیں مکمل طور سے سپورٹ کرتا ہوں. انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر انہیں کہیں بھی اس میں ہماری ضرورت پڑی، میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. دیکھیں، جو کیا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، آج سے پہلے کبھی کسی نے بیلنس کیا کسی حکومت نے؟ وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی یہ زیادتی نہیں کریں گے کہ اگر وہ ایک آدمی چور ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے وہ ایک شریف آدمی کو پکڑ لے کہ جی اس کو بھی پکڑ لو تاکہ یہ بیلنسنگ ایکٹ لگے. یہ عمران خان سے توقع نہ رکھیں. عمران خان وہ شخص ہے جس نے زندگی بھر سخت سے سخت فیصلے کیے ہیں اور آج بھی وہ بڑا سخت اور کٹھن فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو لہٰذا کوئی شخص یہ اپنے بات ذہن میں نہ لائے کہ کم از کم وزیر اعظم کی حد تک تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی صورت بھی کوئی بیلنسنگ ایکٹ کے لیے کسی شریف آدمی کو یا کسی غلط چکر میں پھنسا کے بیلنسنگ سیاسی ایکٹ کرنے کے لیے ایسا کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں کریں گے. سعودی عربیہ جس طرح بھی
गवर्नर साहब ने आपको बताया, हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से, और पहले साल में हमने जो सऊदी अरेबिया फिर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और एक जो जिस किस्म का एक समझिए कि राबता हमारा उस्तवार हुआ सऊदी अरेबिया से, वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो पहले से मौजूदा ताल्लुकात कार हैं उनमें इजाफे का बायस बनेगा, और एक बहुत बड़ा जो मुआशी ताउन जो पहले ही सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को मिल रहा है, इसके नतीजे में उसमें भी इजाफा जो है वो इंशाअल्लाह लॉकडाउन के हवाले से सर नोटिफिकेशन करते हैं जो एनसीबी बात है कि 20 शहरों को लॉकडाउन किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि जो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है वो जाली है, और हमारे यहाँ जो फेक न्यूज़ बस्टर है उसने उसकी तरदीद भी जारी कर दी है। लॉकडाउन की देखिए इस वक्त लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुँच गई। अगर हमने ये इस वक्त जो ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है, अगर ये शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। और NCOC इस वक्त पूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, अगर हमने किन सप्लाईज़ को बहाल रखना है, कैसे रखना है, और ये एक पूरा ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। इसीलिए दुआ ये है कि हम बच जाएं लॉकडाउन से, लेकिन अगर ये केसेस बढ़े तो हमारे पास और चारा नहीं होगा। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।